انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو اب ہم گناہوں پر اڑ جائیں۔ گناہوں پر اڑنا نہیں ہے۔ سب سے بہترین گناہ وہ ہے جس کے بعد معافی مانگ لی جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، ندامت کر لی جائے، اس گناہ سے توبہ کر لی جائے۔ سب سے بہتر گناہ وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ معاف بھی اللہ ہی کرے گا، سزا بھی اللہ ہی دے گا، پکڑ بھی اللہ ہی کرے گا تو بخشش بھی اللہ ہی کرے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے اس احساس کو جتانا چاہیے کہ میرے مالک یہ گناہ اب ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا، اب ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، جو بے وسی میں اللہ کو پکارے، جو درد میں اللہ کو پکارے، جو غم میں اللہ کو پکارے، جو تکلیف میں اللہ کو پکارے، جو مصیبت میں اللہ کو پکارے، ہاں جو ٹوٹے دل سے اللہ کو پکارے، میرے اللہ کی قسم اللہ ضرور سنتا ہے، اس کی ضرور سنتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہاں اس کی معافی کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے لیکن ہمیں ندامت ہونی چاہیے، اللہ کو پھر راضی کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، پھر اس گناہ سے بچنا ہمیں چاہیے۔ آج کے دور میں زیادہ تر نوجوان طبقہ زیادہ تر زنا میں مبتلا ہے، جو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم تو بڑے پاک اور صاف ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، لیکن ہم دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی، جانوں کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی قسم یہ ایسا جیسے انسان ایک نشے میں مبتلا ہے نا، جیسے کسی انسان کو ڈرگس کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، جوئے کی عادت ہے، اور بہت وغیرہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہاں ایسا نشہ جو انسان کو ہلاک کرتا چلا جاتا ہے، ایک زہر کی طرح مانو، جیسے انسانوں کو نشے کی عادت ہے، جوئے کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، ایسے ہی انسان کو زنا کی عادت ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بھائی الحمدللہ ہمیں کوئی عادت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اسے زنا سے بھی بچا رکھا ہے، تو وہ زنا سے اپنی حفاظت کرتا ہے، تو ورنہ یہ ایسا کام ہے کہ تم تو سوچو گے کہ ہمیں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہر 2-4 دن گزرتے ہی تمہیں شیطان اس طرح ورغلاتا ہے، اس طرح بہکاتا ہے، ہاں تمہیں وہ اس زنا میں مبتلا کرا دیتا ہے۔ آج کا نوجوان طبقہ دیکھو کیا حال ہے، میں خود دیکھتا ہوں ایسے نوجوانوں کے بارے میں، جب سنتا ہوں ان کو خود مجھے سنتا ہوں کہ یہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ زنا ایسی چیز ہے، یہ سب سے پہلے تمہارے ایمانوں کو ختم کرائے گا، پھر تمہاری شکل کو خراب کرے گا، پھر تمہاری عقل کو خراب کرے گا، پھر تمہارے اعمال کو خراب کرے گا، پھر دنیا تو تمہاری بیکار ہو ہی گئی، پھر آخرت بھی تمہاری تباہ کرا دے گا۔ یہ زنا جسے ہم کوئی بڑا وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں ایسے یعنی بہت گندا کام بتایا کہ میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں پڑ گیا ہوں، زنا میں مبتلا ہو گیا ہوں، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، نیک کام کرنے کو من نہیں کرتا ہے، یعنی میں کس طرح اپنے آپ کو چینج کروں، کس طرح بدلوں؟ سب سے بہتر بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں، اپنی وقت پر شادیاں کرو، شادیاں اپنے وقت پر کرو۔ کہہ دو گھر پر کیا ہے، جب تم زنا سے نہیں ڈر رہے ہو تو شادی کے کہنے میں کیوں گھبراتے ہو، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اللہ کے بندو، زنا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں خراب کرا دے گا۔ شادی یہ ایک راستہ صرف یہی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے عالم بتاتے ہیں کہ زنا سے بچنے کا صرف ایک یہی راستہ ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، سب سے بہترین گناہ وہ ہے کہ ہمیں گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اور گناہ ہوتے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھٹک گیا تھا، اب نہیں کروں گا۔ اللہ سے معافی مانگیں،
اللہ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور آئندہ کے لیے پکا وعدہ کریں بالکل کہ اب یہ جو کام ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، شراب میں مبتلا ہو گیا، بندے نے کوئی سے بھی گناہ کام کر دیا، کتنے برے برے کام ہیں، ہمیں چاہیے سب سے بہترین گناہ وہ ہے جس کے بعد بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ہاں اللہ کی طرف لوٹائے۔ وہ گناہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے جو اسے اللہ سے جوڑ دے۔ میرے بھائیو، یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، میں معافی مانگ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ میرے اللہ کی قسم، اگر گناہ کے دوران موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے میں موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ معافی مانگ لوں، یہ کر لوں گا، بلکہ گناہ ہوتے ہی ترنت معافی مانگیں اور گناہ سے بچتے رہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یاد رکھنا، یہ سب سے پہلے تمہاری شکل کو خراب کرے گا۔ ہاں، زنا ایسی چیز ہے، انسان پر پھٹکار پڑتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ عقل کو خراب کرتا ہے، پھر یہ نسل کو بھی خراب کرتا ہے، پھر گھروں میں بگاڑ کیوں ہوتے ہیں؟ زنا کی بدولت۔ انسان، میں تمہیں کس طرح بتاؤں؟ میرے بھائیو، چند باتوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس زنا سے بچاؤ۔ یہ زنا تمہاری دنیا، آخرت، شکل، عقل، نسل سب خراب کر دے گا، سب تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ اس زنا سے، اپنے آپ کو بچاؤ غلاظت، نیچ کاموں سے، ہاں غلاظت کے کاموں سے، نیچ حرکتوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، ہر عیب سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، اپنی آنکھوں کو پاک اور صاف رکھو، اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھو، اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھو، ایک اچھا انسان بنو، اللہ کا فرما بردار۔ میرے اللہ کی قسم، یہاں سب ہم امتحان میں ہیں۔ جب بھی گناہ کرنے کا من ہو، میں آپ کو ایک بات بتائے دیتا ہوں، تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا، انشاءاللہ گناہ سے بچو گے۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈال رکھا ہے، اللہ ہمیں 24 گھنٹے دیتا ہے، ہر حال میں ہم اللہ کے سامنے ہیں، کچھ بھی کرتے صحیح، ہم سومیں، جاگیں، کہیں آمیں، کہیں جامیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی حرکت کریں، اللہ کے سامنے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ نے ہمیں امتحان کی جگہ میں چھوڑ رکھا ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں، کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ایک گول سرکل بناؤ، اس میں تم کچھ ڈال دو اپنے سامنے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تم ایک پلیٹ لو، اس اپنے سامنے رکھو، آپ اس میں کچھ بھی ڈالو، سب آپ کے سامنے ہے، آپ سب یہی دیکھ رہے ہیں، سارا آئٹم اس میں۔ تو اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، یہ اللہ کے سامنے رکھی ہے، اور ہم ہر انسان اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، سجدے میں گر رہا ہے یا نشے میں گر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، بچاؤ اپنے آپ کو، آپ غور کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں جو بھی حرکت کروں اللہ دیکھ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو ان کاموں پہ، اپنے آپ کو بچنا چاہیے ان کاموں سے۔ اللہ کی قسم، ہم خود بچنا چاہیں گے تب ہم بچیں گے، ورنہ کہنے سننے والی تو بہت بات ہیں۔ یاد رکھنا، دیکھو، میرے لیے کہنا آسان ہے، تمہارے لیے سننا آسان ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ دیکھو ہماری کیسی مدد کرے گا۔ ہم معافی مانگتے رہیں، ہماری موت اس حال میں نہ آ جائے۔ مشکل ہے اس پر عمل کرنا، اور مشکل بھی اگر تو نے ٹھانی، اے انسان، اگر تو نے ٹھان لی، پھر تیرے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ ایک بات ہونے پر، ایک بات دل پہ لگنے پر، انسان ساری زندگی کسی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، ساری زندگی کے لیے کسی بھی چیز کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے۔ جب کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے تو انسان اگر خود ہی چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، سوچو آپ۔ ہم کو چاہیے اور آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم خود یہ عہد کریں،
اپنے اللہ سے معافی مانگو. گناہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، دیکھو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا بندہ تھا جو زنا کرتا تھا، اور زنا بہت بڑا زانی تھا. اس کی حرکت اچھی نہیں تھی، وہ اتنا برا تھا کہ لوگوں نے اس کے برے کاموں کی بدولت، اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس اپنے شہر سے نکال دیا. سوچو وہ کیسا ہوگا، سوچو کیسا ہوگا وہ. میں کس طرح کا ہوں، کس طرح کا ہوں. ہم نے جیسے بھی گناہ کیے ہیں معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے میرے بھائیو. ہم اس دھوکے میں نہ مر جائیں کہ اللہ معاف کیسے کرے گا، کرے گا نہ کرے گا. اللہ معاف کرے گا، اللہ کے بندے معافی مانگ، معاف کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ زانی تھا، اور وہ ایسا تھا اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے وہ جہاں رہتا تھا اس شہر سے نکال دیا گیا. اس کا غلط اثر پڑ رہا تھا بستی پر، اس کا غلط اثر پڑ رہا تھا معاشرے پر. اب جب لوگوں نے نکال دیا تو کچھ وقت کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے کھانے پینے کے. اب اس کو پتہ نہیں کہ موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے. تو جب اسے مدد کی ضرورت پڑی، اس نے ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. اس نے ادھر بھی دیکھا، اسے ادھر بھی کوئی نظر نہ آیا. اس نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے اے سبحان اللہ، اپنے مالک کو دیکھا، اوپر اللہ کی طرف دیکھا اور اللہ سے کچھ گفتگو کی، اللہ سے بات کری. کیا بولا؟ میں تھوڑا اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے. کچھ وقت کے بعد موت کے فرشتے نے روح قبض کر لی. اب اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، میرے ایک دوست ہے، وہ فلاں جگہ پر مر گیا ہے، جاؤ یعنی اسے میرے پاس تک پہنچاؤ، اور لوگوں سے کہو جو اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. جب لوگوں نے سنا کہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، سب نے دوڑ لگا دی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. اب جو دیکھو وہ پیچھے ہٹے، جو دیکھو وہ پیچھے ہٹے کہ موسیٰ یہ کب سے اتنا نیک بن گیا، یہ کب سے اتنا اچھا ہو گیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ ایسا تھا کہ اسے بستی سے نکال دیا گیا، یہ زنا کرتا تھا. اب جب موسیٰ نے اللہ سے بات کری تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا ہی بتا رہے ہیں. لیکن جب اس پر موت کا وقت آیا، اس کی مدد کو کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا. اور موسیٰ جو بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی باتوں پر لبیک نہ کہوں. سبحان اللہ. اللہ نے اس حال میں بھی اسے نہ چھوڑا، اور دیکھو اللہ نے اس حال میں بھی اس کو معاف کر دیا. اس حال میں بھی ایسا بندہ زانی، توبہ تو وہ چیز ہے کہ بندے کے بیڑے پار کرا دیتی ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. ہم کو چاہیے ہم اللہ سے معافیاں مانگیں. کفل تھا، کفل زانی. کیسا زانی تھا؟ روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ. لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک بات پر توبہ کر لی. ایک لڑکی کے آنسو دیکھے نہیں گئے، اس سے عزت دار تھی، اس کے طفیل اس نے بھی توبہ کری، اللہ نے اس سے بھی معاف کر دیا. دیکھو اب ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو ایسا معاف کیا تو ہماری بھی موت آئے گی تو ہم بھی ایسی معافی مانگ لیں گے. یہ ہر کسی کا نصیب یکساں نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ جانے کس کی کیسی لکھی ہے، کون کب کیسے ختم ہوئے. بس اللہ سے دعا کرتے رہو، میرے مالک ایمان والی موت نصیب فرمانا، غیر ایمان والی نہ ہو. ہمارے جب یہاں سے دنیا سے رخصتی ہو، کلمے پر ہو، ہم ایمان والے ہوں تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہوں. اللہ کو راضی کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. میرے بھائی اللہ کو راضی کرو. اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، معافی مانگنی بھی چاہیے، لیکن ہمیں گناہوں سے بچنا بھی تو چاہیے. ہمیں گناہوں پر اڑنا نہیں چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے.
اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تم معافی مانگو، اور کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر معافی مانگو، پھر ٹوٹ جائے پھر معافی مانگو، پھر ٹوٹ جائے پھر معافی مانگو۔ گناہ پر نہیں اڑنا، توبہ پر اڑنا۔ توبہ پر اڑ جانا، ایک بار نہیں 1,00,000 بار بھی ٹوٹ جائے معافی مانگو آ کے نیا، پھر اللہ کو راضی کرو، پھر اللہ کو راضی کرو۔ گناہ پر نہیں اڑنا ہے۔ شیطان بہکائے گا، ابے کیسے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، یہ توبہ ہے؟ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، شیطان کی چال میں نہ آنا۔ معافی مانگتے رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا۔ تمہاری معافی ہی تمہیں صرف کامیاب کرا سکتی ہے۔ گناہ تو کر ہی رہے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، اور انشاءاللہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئیں گے۔ اللہ ہمیں اس قابل بھی بنائے گا۔ گناہوں سے بچتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ بس آپ زندگی میں یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو رحیم سمجھتے رہیں اور گناہوں میں بھی مبتلا رہیں۔ موت اس حالت میں آ جائے جس سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری تھا، سمجھتے ہو نا؟ ناپاکی کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے، گناہوں کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اپنی زندگی ایمان والی گزارو، ایمان والے بن کر رہو، ایمان والے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں، کسی کا غلط نہ کیا ہو ہم نے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ کی قسم اس میں کامیابی ہے، ایسے انسان بنو، ایسے